بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی، ایک دفعہ پھر اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اور یقیناً ایک نشست کافی نہیں ہے اس موضوع کو کھولنے کے لیے بھی، اور پھر حل تو تلاش آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم اس کو دوبارہ زیر بحث لائیں اور اس پر مزید بات کریں، کیونکہ اب آخری چند لمحات باقی ہیں۔ اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے استاذہ سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ استاذہ، پیرنٹس کا کتنا رائٹ ہے اپنے بچوں کی اس زندگی کی تربیت کے حوالے سے، یا خوشگوار زندگی کو کہ وہ گزار سکیں، یا اگر وہ کہیں کرائسس کا شکار ہے تو وہ کہاں تک فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہی تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا ان کی بیوی کی ناشکر گزاری کی وجہ سے، ناشکرے پن کی وجہ سے، کہ آپ چوکھٹ بدل لو، کیونکہ لائف بہت مزریبل ہو جاتی ہے۔ ایک ناشکر انسان کے ساتھ انسان لائف لانگ اگر رہنا چاہے تو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ظاہر انسانوں کے لیے تو شکر گزار نہیں ہو سکتا، لیکن وائس ورثہ ضرور ہے کہ جو انسانوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی قیمتی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو انسانوں کا شکر گزار ہونا خاندانی زندگی کے نباہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تو ہے، لیکن بیوی کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ اگلی نسلوں کی تربیت اچھی کر سکے، تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا چوکھٹ بدل ڈالو، تو پیرنٹس کہہ سکتے ہیں، یہ رائے دے سکتے ہیں، امپوز نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ کا حکم، ماں باپ کی بات بچے کے لیے ویلیبل ہے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے، اور کہ اس میں اچھے برے پہلو ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک لڑکی اچھی ہے، اس کا کردار اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مثال بھی ہے کہ جب وہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ خاتون بڑی شکر گزار ہے اور اپنے شوہر کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی ہے، تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو، یعنی یہ چیز ہے جو خاندانی نظام کو مستحکم کرے گی، شکر گزاری۔ تو شکر گزاری ایسی کریکٹرسٹک ہے جس کو بنیاد بنانا چاہیے، کیونکہ یہ رشتے نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقویٰ ہے، گاڈ فیئرنگ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا، انسان کا اخلاص ہے، پورا کرے، انسان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا، اون کرے نا اپنے رسپانسبلٹیز کو، تو رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس کا رائٹ ہے، تو پیرنٹس کے رائٹس تو اتنے ہیں کہ ایک بیٹے نے رسول اللہ سے جب یہ کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ والی بات، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ بیٹے کی الگ ملکیت، الگ اس کی وراثت اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ خاص سینیریو میں بات کہی گئی کہ آپ اپنے والد کو انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہے کہ اپنی ضروریات کا بتا سکتے ہو، اور یہ بتا سکتے ہو کہ میری یہ صورتحال ہے، اس میں آپ بہتر ڈیسیژن کر لیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنی چھوٹی اولاد کی وجہ سے بہت سارا دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بہو کے خلاف، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بیٹے کا مال ہتھیانے کے لیے، تو بڑا یعنی سارے لوگوں کو رائٹ گراؤنڈ پہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی رائٹ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور بیٹے کو بھی رائٹلی ڈیسیژن کرنا چاہیے۔ اس کو بھی یعنی ہر ایک بات پر اگر کوئی بات حق نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے پھر، بہتر جی، کیونکہ اطاعت تو ظاہر ہے کہ یعنی خیر ہی میں ہے نا، اگر خیر کی بات ہو تو پھر تو اطاعت ہو سکتی ہے، شر میں تو اطاعت نہیں ہے۔ استاد ایک کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بتائیے گا۔ مجھے استاذہ سے بات کرنی تھی کہ میرے شوہر ہیں نا، وہ میرا خیال بالکل نہیں رکھتے ہیں، ماشاء اللہ ہر چیز سے ہے، سب کچھ ہے،
لیکن میں بیمار رہتی ہوں, کوئی میرے متعلق اتنا نہیں کرتا. ٹھیک ہے دیتے ہیں تھوڑا بہت, جن کی ضرورت میری پوری نہیں ہوتی. بچے ہیں, میں خود سوچتی ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں یا کیا کروں, مجھے بہت سمجھ نہیں آتی. جی میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے پلیز دعا کریں یا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میرا شوہر میری طرف راغب ہوں اور مجھے خرچہ دیں جو بھی میرا بنتا ہے. مجھے 35 ایئرز ہو گئے ہیں, میں بہت پریشان ہوں. ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں, بھائی بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے, دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بس میں بہت پریشان ہوں, بیمار بھی رہتی ہوں لیکن وہ میری بالکل ہیلپ نہیں کرتے. بہت پریشان رہتی ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں کریں. جی استاذہ, نوشین بھی بات کر رہی تھیں بریک میں اور ایک کسی طرح کی صورتحال کو سامنے رکھ رہی تھیں, اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں بات میں اور پھر آپ اس کا جواب دے دیں. استاذہ جی, میرا سوال یہ ہے کہ شادی کو جیسے 32 سال 35 سال گزر جاتے ہیں. میری ایک عزیزہ ہی کا معاملہ میرے سامنے, جن کی شادی کو تقریباً 25-26 سال تقریباً ہونے کو ہو گئے ہیں, اور اس عمر میں آ کے ان کے شوہر دوسری شادی کر چکے ہیں, اور بیوی کے لیے ایک روز کا معاملہ یہ ہے کہ اسے آج طلاق دے دے, کل طلاق دے دے. والدین فوت ہو چکے ہیں اور بھائی اور بھابھیوں نے بھی کوئی اس طرح دست شفقت نہیں رکھا. تو ایسی صورتحال میں آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیسے اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے ایسے ٹرین کریں, کیونکہ وہ ساری عمر یہی ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں اور ایک ہی تلوار کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں کہ اگر میں نہ نبھا کر پائی یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے کسی بھی عمر میں چھوڑ دیا جائے گا, چاہے وہ 35 سالہ عمر. اس وقت تو ان میں وہ شادی کی کہیں کہ شادی کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے اس عمر میں جا کے عورتوں میں. یعنی اب وہ ان کے لیے پہلے تو یہ کہ اگر ایسی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے لیے کون سی پناہ گاہ ہے. جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ نہ حقوق پورے کر رہے ہیں, 30-35 سال ایک زندگی کا کثیر حصہ, پھر اسی طرح سے یہ 25-26 سال کا ایک واقعہ, یہ بھی تو ایک بہت مزریبل سچویشن ہے. اس صورتحال میں کیا حل ہے پھر؟ دیکھیں, اصل میں تو حل وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی مثال سے اور اپنے تعلیمات سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی شوہر کے دل سے اتر جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ, اور ایسا وہ کر سکتا ہے کہ اسے طلاق دے دے. بیوی کی اگر یعنی صورتحال کے مطابق وہ دیکھتی ہے کہ نباہ نہیں کر سکتی, وہ خلا لے سکتی ہے. تو آپ اسے ایک خاندان کے نہیں وسیع سینیریو میں اگر دیکھیں تو یہ یعنی کسی کا دوسری شادی کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شادی کر لینا عیب کی بات نہیں ہے. ہاں, یہ عیب کی بات ہے نوشین کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوسری بیوی یعنی ایک بیوی لائے ہیں تو اس کے بعد پہلی بیوی کے لیے ایک انسیکیورٹی کا ماحول پیدا کرنا, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اور یہ ہے کہ عدل کرنا جو ہے نا, دوسری بیوی لانے کے لیے عدل کرنا ضروری ہے, اور عدل کی شرط ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور قیامت کے دن بڑا برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا جو عدل نہیں کر سکتے, جو اپنی بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے. اور دوسری طرف استاذہ, ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت میں بھی تو ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ وہ اتنا, اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت آئے, لیکن وہ جب ایسا کوئی وقت آئے تو وہ اتنا بے بس تو فیل نہ کریں کہ زندگی کے 25-30 سال اس سسک میں گزارنے کے بعد بھی وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ اب کہاں جائیں. غزالہ جی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بس آخری چند لمحات ہیں. کیسی رہی زندگی ایز اے بہو, کیا سیکھا؟ جزاک اللہ فائزہ جی, آپ کے یہاں انوائٹ کرنے کا جزاک اللہ. اور جہاں تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, وہ 27 سال الحمدللہ میری شادی کو ہو گئے, اور 20 سال جو ہے وہ الحمدللہ میں نے جوائنٹ فیملی میں گزارے. اور لیکن یہ تھا کہ میری ساس حیات نہیں تھیں, سسر تھے الحمدللہ, اور ان کے ساتھ میرا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے وہ میرے لاڈ کے ساتھ مجھے چھوٹی بیٹی کا درجہ دیتے تھے. الحمدللہ میں بڑے اس میں بلیسڈ رہی. لیکن یہ تھا کہ کچھ تربیت والدہ کی طرف سے بھی تھی. انہوں نے مجھے شروع میں یہ بتایا کہ آپ نے جب وہاں کی بات کرنی, جانا ہے تو یہ نہیں کہنا اس گھر کی یہ بات, پہلے آپ نے بتانا کہ ہمارے گھر کی یہ بات. تو اس سے یہ ہوتا تھا, اپنائیت کا احساس ہوتا تھا. پھر مجھے سوچ آتی تھی کہ جو بات میں کروں گی تو میری اپنے گھر کی بات ہے, تو پھر اس سے میں تھوڑا سٹاپ ہو جاتی تھی. اس طرح سے کرتے وہ رشتے بھی الحمدللہ اپنے ہو جاتے ہیں. اور ایک بات جو اس وقت اتنا فیل نہیں ہوتا, کچھ رویے میں برے بھی لگتے ہیں, ہم اندر سے کڑتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ بعض دفعہ. تو لیکن جب میں نے الحمدللہ قرآن پڑھا تو یہ سیکھا
کہ اللہ کی رضا کے لیے خاطر جب ہم کرتے ہیں نا پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ بات بڑی قیمتی ہے. جی بالکل. پھر یہ سارا سلسلہ پھر اس کے بعد جتنا ٹائم مجھے کبھی تکلیف بھی اتنی فیل نہیں ہوئی. مجھے یہی لگا اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے الحمدللہ. اور یہ بچیوں کے لیے بھی آگے میں یہی دیکھوں گی کہ ابھی ہم ایک اور بھی بات مجھے استاذہ کی یاد آ گئی کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو جب ہم اس کو ایگزامپل دیتے ہیں ایک پینسل سے, اگر جب وہ پینسل ہے نہیں, جب اس نے کام شروع کرنا ہے تو اس کو ہم شارپ تو کریں گے نا. شارپ جب ہوتی ہے تھوڑی تکلیف بھی ہوگی, لیکن وہ پیچھے پھر اگر جب ہم ماؤں کو بتاتے ہیں ماؤں سے کہاں برداشت ہوتی ہے یہ چیز, تو اس لیے وہ تھوڑی سی جو شارپنیس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کو اگر ہم صبر کے ساتھ گزار لیں تو پھر تو لکھنا ہی ہے پینسل نے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے الحمدللہ بڑا فائدہ دے گئیں. تو پہلے بھی جو ان کے ساتھ معاملات تھے اچھے الحمدللہ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو سسرال والے انہوں نے ہمیشہ میری فیملی کو ویلیوبل کیا, ان کو ویلیو دی, تو جس کی وجہ سے میرے اندر حوصلہ تھا تو میں ان کو ویلیو کرتی تھی الحمدللہ. بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. جی استاذہ آخری منٹ ہم چاہیں گے کہ ایک اس پوری نشست کا کوئی کرکس آپ بیان کریں تاکہ انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ ملیں تو ایک اس سوچ کے ساتھ اس کو لے کے اپنی زندگی میں چلیں. بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ممکن بنا دیں کہ یہ سوسائٹی اس بات کو سمجھ جائے. جیسے اپنی بیٹی سے محبت ہے, اپنی بہو سے بھی ویسے ہی محبت کر کے دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر ضرور دیں گے. اگرچہ یہ کام برابر نہ ہو, دنیا میں اگر اس کا رزلٹ نہ بھی نکلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ضرور رزلٹ نکلے گا. دوسری بات یہ کہ خاندان بنانا اور خاندانی تعلقات نبھانا تبھی ممکن ہے جب انسان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہو, اور یہ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سے بنتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے, کتابیں اسی لیے بھیجیں کہ لوگ انسانی زندگی کو سمجھیں, اس کے مقصد کو سمجھیں, خاندان کو, خاندانی زندگی کو, معاشرتی زندگی کو سمجھیں, اپنا رول اسی طرح سے ادا کریں. یہ جو کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے نا, جو کچھ دیکھا, جو سنا, جو کچھ اب تجربات میں شامل ہو گیا اسی کو حق سمجھنا, اسے ڈی کنڈیشنڈ کرنا پڑے گا. اگر حالات کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح اسی طرح سے ممکن ہے, اور ہر ایک کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت کیا کرتے تھے. تینوں میں ایک بات کامن ہے, تقوی, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے احکامات کی اطاعت پر ثواب کی امید رکھنا, اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا. تو ظلم سے رک جائیں, حق کی اطاعت کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگی بھی, خاندانوں کی, معاشرتی زندگی بھی آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو رول ہم دنیا میں نبھائیں گے اس کا بدلہ ضرور پائیں گے. اس لیے اس بدلے پر نظر رکھیے کہ آج کے کیے کا کل کیا بدلہ ملنے والا ہے. اور دنیا کی زندگی میں اگر کوئی کہیں ناکام بھی رہتا ہے بظاہر, تو اللہ کے یہاں وہ ناکام نہیں ہے. بہت لوگ میزریبل کنڈیشن میں رہیں گے, بہت لوگ خوشگوار زندگی گزار کے چلے جائیں گے, لیکن اصل بات وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر نعمت ملی ہے شکر ادا کریں, اگر غم ملا ہے, صدمہ ہے, صبر کریں اور اجر پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, جب اسے نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, اجر پاتا ہے, اور جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اجر پاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر اور صبر والی زندگی نصیب کرے, اور اپنے خاندانوں میں اس کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طرح سے گفتگو ہوتی رہی اور انسان ایسی علمی مجالس میں بیٹھتا رہے تو اپنے معاملات کی اصلاح ضرور ہوتی ہے. اگلے جمعے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.